خاطر رکھنا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا روزے دار کو صرف روزے کا ثواب نہیں ملتا، بلکہ فرمایا روزہ دار کا سونا جو ہے نا، سونا یہ بھی عبادت ہے۔ روزہ دار روزہ رکھ کے اگر آرام کر رہا ہے اس کو پھر بھی عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ اور پھر میں فرمایا روزے دار کی جو خاموشی ہے نا، خاموشی، چپ رہنا، یہ چپ نہیں بیٹھا بلکہ اس کو اللہ کی طرف سے تسبیح کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ روزہ دار چپ کر کے بیٹھا ہے، کیونکہ چپ کر کے بیٹھنا یہ بھی بڑی بات ہے نا۔ وہ پچھلا ذکر اللہ پہ جمعہ ہمارا گزرا ہے شاید، تو اللہ کے نبی نے فرمایا من صامت نجات، جو بندہ خاموش رہا نا اس نے نجات پائی۔ اور ایک روایت کا خلاصہ تھا کہ جس نے بولنا ہے نا تو وہ زبان چلانی ہے، وہ یا تو اللہ کا ذکر کرے یا اللہ کے رسول کا ذکر کرے، کیونکہ یہ بھی حدیث رسول کا مفہوم ہے کہ جو بندہ زیادہ بولتا ہے نا، بغیر مطلب کے بولتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جس کا دل سخت ہو جاتا ہے پھر وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہاں اللہ کے نبی نے ہماری کیا تربیت فرمائی ہے کہ روزہ رکھ کے اگر تم سو رہے ہو نا تمہیں پھر بھی عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ اور پھر فرمایا تم اگر اللہ کا ذکر کر رہے ہو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ، جس طرح پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو رمضان میں، اور استغفر اللہ کی کثرت کرو۔ چلو بندہ ہے، انسان ہے، فطری تقاضے ہیں، تھک گئے یا وہ دل نہیں کر رہا، کیونکہ بات تو ساری دل کی ہے نا، اور اللہ کی عبادت کرنے میں مزہ ہی تب آتا ہے جب بندے کا دل کر رہا ہو۔ زبردستی والی عبادت جو ہے نا اس کا فائدہ نہیں ہوتا، کہ بندہ بس رٹا لگائی رکھے، یا کوئی نفل پڑھی جا رہا ہے، نماز پڑھی جا رہا ہے لیکن دل نہیں کر رہا۔ اور یہ تو وہ مہینہ ہے جو رحمتوں اور برکتوں کے لوٹنے کا مہینہ ہے، جب بھی دل کرے نا اللہ کا ذکر ضرور کرنا ہے۔ لیکن جب خاموش ہوں گے نا، کوئی زبان سے غلط جملے نہیں نکلیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا تربیت فرمائی ہے، روزے دار کو چاہیے فلا یرفث، کوئی فحش بات نہ کرے، ولا یجہل، کوئی جہالت والی بات نہ کرے۔ روزے دار کو چاہیے کہ وہ اپنا اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتا رہے، یعنی اللہ کا ذکر کرے، درود شریف پڑھے، اس کے علاوہ اگر کوئی اچھی بات کر سکتا ہے تو کرے، نہیں تو خاموش رہے۔ اور ایک طرف روزہ ہے، دوسری طرف خاموش بیٹھا ہے نا، تو پھر بھی اللہ کی رحمت اتنی بڑی وسیع ہے کہ رب کے نبی نے فرمایا اس کو خاموش بیٹھنے پہ بھی رب کی طرف سے تسبیح کا ثواب مل رہا ہے، کہ یہ سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں شعب ایمان کی یہ روایت ہے، فرمایا جب روزے دار اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور اسی حدیث میں فرمایا جو عمل کرتا ہے عمل مقبول ہوتا ہے۔ ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب ہم نیکی کرتے ہیں نا تو وہ نیکی اللہ نے قبول کی ہے یا نہیں، اس بارے میں ہمیں نا علم نہیں ہوتا۔ اس روایت میں جو بات مجھے مزہ دے رہی تھی نا وہ یہ ہے کہ ہم جب نیکی کرتے ہیں نیکی، تو نیکی کا ثواب ہمیں ملا ہے، یہ نیکی قبول ہے نہیں ہے اس بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ تو جو بھی نیکی کرتا جائے گا رب تیری اس نیکی کو قبول فرمائے گا، تیرا عمل مقبول ہے، کیونکہ تو روزہ رکھ کے۔ اور روزہ جو ہے یہ دنیاوی فائدے بھی اس میں اللہ کے نبی نے ایک یہ بھی ہماری تربیت فرمائی ہے کہ روزہ جب ہم رکھیں گے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا اغزو تغنمو وصوموا تصحوا، یہ حضور کی حدیث ہے۔ اور ویسے کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ دکھنے میں نظر آنے میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ہمارا نقصان ہو، لیکن اللہ کے نبی نے اور اللہ نے ان باتوں کا فائدہ ہمیں بتایا ہے۔ جس طرح فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، نظر آنے میں یہ ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں انہیں لگتا ہے ہمارا مال بڑھ رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے، اور جو بندے صدقہ دیتے ہیں نا تو دوسرے لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ اس کا یہ بھوکا ہو جائے گا، مال اس کا ختم ہو جائے گا۔ دیکھنے میں یہ بات ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ جتنا کمال ہوگے سود کا پیسہ پتہ نہیں چلے گا کہاں گیا، دریا کی طرح بہہ جائے گا۔ اور فرمایا تھوڑا بھی صدقہ کرو گے اللہ کی بارگاہ میں، زیادہ کرو گے اللہ تمہارے اس صدقے کو بڑھاتا ہی رہے گا، اس کا ثواب تمہارا بڑھتا رہے گا۔ تو کچھ ایسی باتیں ہیں جس طرح جہاد ہے، اس روایت میں اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا اغزو تغنموا، کہ تم جہاد کرو، جہاد اللہ تمہیں امیر کر دے گا، غنی کر دے گا۔ ذہن میں ظاہری طور پہ تو یہ بات آتی ہے جہاد پہ جائیں گے تو ظاہر ہے گھر کا خرچہ بھی پورا کرنا ہوگا، خود بھی جائیں گے تو وہاں تو بڑا پیسہ ضرورت آئے گا، ہو سکتا ہے میرے گھر والے بچے بھوکے ہو جائیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اغزو تغنموا، نہیں تم میرے راستے میں جہاد کے لیے نکلو گے اللہ تمہیں امیر فرما دے گا، اللہ تمہیں غنی کر دے گا، تمہیں مال کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور اسی روایت میں فرمایا صوموا تصحوا،
ذہنی طور پہ یہ ہے کہ بندہ سارا دن جب بھوکا پیاسا رہے گا تو اس کو معدے کی شاید کوئی تکلیف ہو جائے، شاید کوئی جسم میں تکلیف ہو جائے، کوئی اس کا صحت بگڑ نہ جائے۔ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تم روزہ رکھو، رب تمہیں صحت عطا فرمائے گا۔ صوموا تصحوا، تم روزہ رکھو، اللہ تمہیں اس روزہ رکھنے کی برکت سے صحت میں، تمہاری صحت میں برکت عطا فرما دے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں سکھائی ہیں نا، ان کا مقصد، روزے کا مقصد ہمیں یاد رکھنا ہے، ہم نے کیا کیا باتیں کرنی ہیں۔ اور یہ روزہ اور قرآن جو ہے نا، یہ تو ہمارے لیے باعث شفاعت بنیں گے، سفارش بنیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان، کہ یہ روزہ اور قرآن اس ماہ مقدس میں قرآن کی تلاوت بھی ہم زیادہ کرتے ہیں۔ روزے تو فرض ہے رکھنے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت ہم زیادہ کرتے ہیں، کرنی چاہیے جتنا ہو سکتا ہے، اور کوشش کریں کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ یہ مہینہ ہوتا ہے ذرا ہمارے یوں سمجھ لیں کہ مصروفیات میں کچھ کمی ہم کر دیتے ہیں، آ جاتی ہے، کچھ ہم کر دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ ٹائم مل جاتا ہے۔ ویسے آج جو ماحول چل رہا ہے اس میں تو ہم کہتے ہیں ایک منٹ بھی کسی کے پاس نہیں ہے، ایک لمحہ کسی کے پاس نہیں ہے، نماز فرض نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، جماعتوں کے ساتھ نمازیں ہم نہیں پڑھ۔ لیکن یہ مہینہ جب آتا ہے نا تو اس مہینے میں مساجد جہاں بھی ہیں، اللہ کے گھر جہاں بھی ہیں، وہاں رش لگ جاتا ہے، مسلمان ٹائم نکال لیتے ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور کوشش کریں کہ اس مہینے میں جتنا قرآن ہو سکتا ہے آپ سیکھیں۔ ناظرے اگر آپ پڑھے ہوئے ہیں نا، ناظرہ قرآن مجید، تو اس کا ترجمہ سیکھیں۔ ضروری نہیں ہے آپ سارا قرآن کا ترجمہ سیکھیں، کوئی ایک سورت لے لیں، کوئی ایک قرآن کا سپارہ لے لیں، کوئی ایک بات، کوئی ایک ایسی سورت جو آپ کو، جس میں آپ کو شوق زیادہ ہے، تلاوت زیادہ کرتے رہتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی ساتھ سیکھ لیں، اس کو پڑھ لیں کہ اللہ کا جو یہ پیغام ہے نا ہمارے نام، یہ کیا کہہ رہا ہے ہمیں، اللہ کی توحید کے بارے میں اس قرآن مجید میں کیا بتایا گیا، رسول اللہ کی رسالت کے بارے میں اس قرآن میں کیا فرمایا گیا۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو ناظر قرآن جو ہے دیکھ کے پڑھنا یہ تو ضرور کریں۔ اور پھر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ الصیام والقرآن یشفعان، کہ روزہ اور قرآن جو ہے یہ دونوں انسان کی سفارش کریں گے، للعبد یوم القیامہ، قیامت والے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ یقول الصائم، یقول الصیام اے ربی منعته الطعام والشہوۃ فشفعنی منہ فیہ، اے اللہ، یا اللہ، روزہ عرض کرے گا یا اللہ یہ تو وہ بندہ ہے کہ میں نے اس کو روکے رکھا ہے، میری وجہ سے یہ کھانا پینا چھوڑ دیتا تھا، اپنی شہوات چھوڑ دیتا تھا، فشفعنی فیہ، یا اللہ میں اس بندے کے بارے میں تیری بارگاہ میں سفارش پیش کرتا ہوں۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا یقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ، قرآن عرض کرے گا یا اللہ یہ تو وہ بندہ ہے جو میری تلاوت کرتا تھا، رات کو اٹھ کے یہ تلاوت کرتا تھا، اس کی نیند میں خلل آتا تھا، لیکن پھر بھی یہ میری تلاوت کر رہا ہوتا، یا اللہ میں بھی اس کی سفارش کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فیشفعان، جب روزہ اور قرآن مومن بندے کے لیے رب کے سامنے سفارش کریں گے، اللہ ان کی سفارش کو قبول فرما لے گا۔ اور روزے اور قرآن کی سفارش قبول ہو گئی تو اللہ اس بندے کو جنت میں داخلہ نصیب فرما دے گا۔ اور مسجد میں بیٹھنا، مسجد میں بیٹھنا، یہ روزوں کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ وقت ملتا ہے، ہم مسجد میں بیٹھیں، کسی جگہ پہ بھی بیٹھیں، اللہ کا ذکر کریں، لیکن ہمارے پاس اس مہینے میں ٹائم ہوتا ہے تو ہم کوشش کریں مسجد میں بھی آ جائیں، یہاں بیٹھیں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن پڑھیں، سیکھیں، وہ مسئلہ مسائل سیکھیں، جو بھی کریں گے نا وہ ثواب ہی ہوگا اللہ کے